ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ ضرور کریں۔ 25 سالہ ایرن بوشنیل، ایک امریکی فوجی، واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خود کو آگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ مرنے سے پہلے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، فری فلسطین، فری فلسطین۔ فلسطین میں ہونے والی جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کا میں حصہ نہیں بنوں گا، یہ کہتے ہوئے اس امریکی فوجی نے خود کو آگ لگوا لی اور اپنی جان دے دی۔ ناظرین، یہ امریکی سپاہی تھا۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کی مدد کر رہا تھا، ہتھیار اور گولہ بارود اسرائیل کو سپلائی کر رہا تھا۔ اسی کی ملٹری کا ایک سپاہی اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو آپ اندازہ لگائیے اسرائیلی ملٹری اور امریکہ نے مل کر فلسطین میں کتنا ظلم کر رہے ہوں گے۔ سامعین، اسرائیل آج سے نہیں بلکہ 70 سالوں سے فلسطینیوں کا قتل عام میں ملوث ہے۔ ہزاروں فلسطینی بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں اسرائیل کی قید میں بند ہیں۔ معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل ٹینکوں سے حملہ کرتا رہا ہے۔ فلسطین کے لوگ، فلسطین کے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے اپنا اور اپنے سرزمین کا دفاع کرتے رہے، لیکن اسرائیل جیسے طاقتور ملک کے سامنے فلسطینی بے بس تھے۔ فلسطینیوں کی زمین چھین لی گئی، ان کے گھر، کاروبار سب چھین لیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو سرے عام بازاروں میں بے عزتی کی گئی۔ جو بھی فلسطینی ملتا اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا۔ ناظرین، اسرائیل کی جاری باربریت اور اس کے جارحانہ حملے دیکھ کر بھی دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ دوسرے کنٹریز کی تو الگ بات ہے، لیکن 55 اسلامک دیشوں نے بھی فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ چند اسلامک ملک یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے اور ریزولوشن لاتے رہے، جس کا کوئی فائدہ فلسطینیوں کو نہیں پہنچا۔ جو بھی ملک فلسطینی کے حق میں آواز اٹھاتا، اس ملک کو اسرائیل اور امریکہ مل کر کسی نہ کسی بہانے سے پابندی لگا دیتے۔ گزشتہ 70 سالوں سے فلسطینیوں کی زمین فلسطینیوں کے لیے تنگ کر دی گئی۔ ان پر ٹینکس اور میزائلوں سے حملہ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کی تمام زمینوں پر اسرائیلی قبضہ کر کے ان زمینوں میں ہونے والے زیتون اور کھجور کی تجارت کر کے پیسے کماتے رہے۔ ناظرین، پیغمبروں کی اس سرزمین پر اسرائیل کے ناپاک قدم پڑ چکے تھے۔ دھیرے دھیرے سب کچھ قبضہ کر لیا گیا۔ فلسطینیوں کے لیے صرف غازہ اور رملہ اور ویسٹ بینک کا کچھ حصہ باقی رہا۔ غازہ میں فلسطین کی ملٹری ونگ حماس کے قبضے میں تھا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ فلسطینیوں کو وہاں سے بھی نکال کر کسی اور عرب ملک میں بھیج دیا جائے اور پورا فلسطین قبضہ کر کے ایک گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ تھا۔ اس کام کے لیے اسرائیل نئے نئے منصوبے، پلانس بناتا رہا، عرب کنٹریز سے اپنی دوستی بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اسرائیل نے کئی عرب ملکوں میں اپنے سفارت خانے، ایمبیسیز بھی کھول چکا تھا۔ اپنے اپنے ملکوں کا فائدہ دیکھ کر دنیا کے کئی ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے۔ تمام اسلامک کنٹریز اور دوسرے کنٹریز بھی فلسطین کو نظر انداز کرنے لگے۔ ناظرین، اسرائیل جانتا تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور فلسطینیوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسرائیل نے پلان بنایا کہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا جائے۔ اسلامی ممالک تو ہمارے غلام ہو چکے ہیں، وہ تو کچھ کریں گے نہیں، لیکن فلسطینی عوام بل بلا اٹھیں گے، وہ مسجد اقصیٰ پر حملہ برداشت نہیں کریں گے اور ضرور کچھ نہ کچھ جوابی حملہ کریں گے۔ تو بھی تھوڑا ہی جوابی حملہ ہوگا، کیونکہ فلسطین کے پاس پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور فلسطین کی جوابی کارروائی کو بہانہ بنا کر فلسطین اور فلسطینی کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح اسرائیل نے اپنے پلان کے تحت مسجد اقصیٰ پر پچھلے سال حملہ کر دیا۔
مسجد میں گھس کر اندھادھند فائرنگ کر دی، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والوں کو بھی گولیاں کا نشانہ بنایا۔ ظاہر ہے دوستو، فلسطینیوں کو یہ برداشت نہیں ہوا، دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ لیکن 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین کے ملٹری ونگ حماس نے اسرائیل پر آپریشن الاقصی کے نام سے غزہ پٹی سے میزائلوں سے حملہ کر دیا اور اسرائیل کے اندر تک چلے گئے اور 250 اسرائیل کو یرغمال بنا لیا۔ یہاں یہ سوچنے والی بات ہے ناظرین، اسرائیل کہتا ہے کہ حماس نے 5000 راکٹ اسرائیل پر فائر کیے۔ اسرائیل کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی فیلڈ ہو چکی تھی۔ موساد جیسی انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی کوئی خبر نہیں ملی کہ حماس حملہ کرنے والا ہے، جبکہ موساد کو دنیا کی ہر ہلچل کا پتہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کا یہ کہنا کہ حماس کے حملے کی ان کو کوئی خبر نہیں تھی، یہ کچھ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے دوستو۔ بہرحال سامعین، حماس کے اس حملے کو بہانہ بنا کر اسرائیل نے غزہ پٹی پر ایئر اسٹرائک بمباری شروع کر دی۔ ہزاروں ٹن بم برسائے، 40,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسکول اور اسپتالوں کو بھی بخشا نہیں گیا۔ 10,000 سے زیادہ معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، کسی کو بھی بخشا نہیں گیا۔ مسجدوں پر بم گرائے گئے اور فلسطین میں نسل کشی کر دی، جنوسائیڈ کر دی۔ دانے دانے کے لیے ترسایا گیا، ایک ایک بوند پانی پر مجبور کیا گیا۔ ساری عمارتوں کو زمین بوس کر کے بچے ہوئے فلسطینیوں کو دوسری جگہ پر جانے مجبور کیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ حماس کے 40,000 فوجیوں کو چن چن کر ماریں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ حماس کی ملٹری کو تو ختم نہیں کر سکے، بلکہ 10,000 سے زیادہ معصوم بچوں کو شہید کر دیے۔ ناظرین، آپ چاہے کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہو یا کسی بھی ملک میں رہنے والے ہو، اگر آپ کو اوپر والے نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، حماس کے حملوں کا جواب بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو قتل کر کے لیا جاتا ہے کیا؟ ناظرین، اگر کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے تو جواب میں حملہ کرنے والا کیا بچوں کو مار دیا جائے گا؟ کیا اس کے بچوں سے بدلہ لیا جاتا ہے؟ کیا ان کو بے گھر کر کے زمین چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا ان کے اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا معصوم لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے؟ سامعین، اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کا مقصد کیا ہے۔ اسرائیل یہیں پہ نہیں رکا۔ اسرائیل کا EDF، اسرائیلی ڈیفنس فورس نے فلسطینیوں کی نسل کشی کر دی، یعنی جنوسائیڈ۔ مطلب یہ دوستو کہ فلسطینیوں کی نسل آگے نہ بڑھ سکے، اس کے لیے ان کے بچوں کو مار دیا جائے۔ دوستو، اسرائیل کے اس جرم میں وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ملک اس کے ساتھ تھے۔ جب اسرائیل حد سے زیادہ حملے شروع کر دیا تو شاید عربوں اور اسلامک ملکوں کو تھوڑا ضمیر جاگا ہوگا۔ 55 اسلامک ملکوں کی ایک میٹنگ ریاض، سعودی عرب میں بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں سعودی عرب کا دشمن کہے جانے والا ایران بھی موجود تھا۔ دنیا کے سارے امن پسند لوگوں کو یہ امید جاگی کہ اب جنگ بند ہو جائے گی، یا تو سارے ممالک مل کر شاید اسرائیل پر کچھ کارروائی کریں گے۔ سب کنٹریز نے مل کر اسرائیل کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ میٹنگ ختم ہونے کے 1 یا 2 دن بعد ہی خود اسلامک کنٹریز اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اسرائیل کو جواب دینے کی تو دور کی بات، بلکہ آپس میں ہی ایک دوسرے ملک کے دشمن ہو گئے۔ اسی درمیان خطر کی مدھیستتا سے حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالوں کو چھوڑنے کے لیے سمجھوتا ہوا۔ کئی فلسطینی قیدیوں کے بدلے کئی یرغمالوں کو چھوڑا گیا۔ ابھی بھی 100 سے زیادہ اسرائیلی یرغمال حماس کے قبضے میں ہیں، اور ہزاروں فلسطینی اسرائیلی قیدوں میں بند ہیں، جنہیں بچے، بوڑھے، عورتیں شامل ہیں۔ اسرائیلی بندوقوں کو چھوڑنے کے لیے حماس نے کئی شرطیں رکھی ہیں، لیکن کسی بھی شرط کو اسرائیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی ہزاروں اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں بھی
فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جب اسرائیل کے حملے زیادہ ہو گئے تو یمن کے ودروہ گروپ ہوتی نے اسرائیل پر میزائل سے حملہ کر دیا۔ ہوتی حماس کی حمایت میں یہ کارروائی کی ہے اور ریڈ سی میں آنے جانے والی اسرائیلی اور امریکی بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے۔ ہوتی کے ان حملوں کا جواب دینے کے لیے کئی طاقتور کنٹریز ایک ہو گئے۔ امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ہوتی کے کئی ٹھکانوں پر بمباری شروع کر دی اور آج بھی ہوتی کے ایئر بیس پر اور ان کے ہتھیاروں پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے جاری ہیں۔ ادھر لیبنان سے حزب اللہ نے بھی تھوڑا بہت حماس کا ساتھ دے کر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ حزب اللہ کو ایران کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ لاکھوں کی ملٹری کو لے کر کئی طاقتور ملکوں کو ساتھ لے کر بے حساب ہتھیار خرید کر بھی اسرائیلی فوج حماس کو ختم نہیں کر سکی۔ ناظرین جنگ صرف ہوائی حملوں سے جیتی نہیں جا سکتی، جنگیں جیتنے کے لیے فوج کو زمین پر اترنا ہوگا۔ جیسے ہی اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہوئی جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حماس نے زمینی جنگ میں اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا، بہت سارے اسرائیلی فوجی مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے، ان کے کئی ٹینک اور گولہ بارود تباہ ہو گئے۔ حماس کے بھی کئی جوان مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ آج بھی غزہ میں جنگ جاری ہے۔ ناظرین دنیا میں ہونے والی جنگوں پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار یعنی جانکاروں کا کہنا ہے کہ حماس یہ جنگ جیت چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ کرنے والے ملکوں میں کسی ایک ملک کے سویلینز یعنی عام ناگرک زیادہ تعداد میں مارے جانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ملک جنگ ہار گیا۔ ہارتا وہ ملک ہے جس کی ملٹری یا جس کی ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے، جس ملک کی اکانومی گر جاتی ہے۔ اسرائیل تو حماس کے 40,000 فوجیوں کو تو ختم نہیں کر سکا، الٹا اسرائیل کے بہت سارے پروڈکٹس کا دنیا بھر میں بائیکاٹ ہو گیا۔ معاشی طور سے اسرائیل کے پاس کچھ بھی بچا نہیں۔ ناظرین 55 اسلامک کنٹریز مل کر بھی فلسطین کی مدد کر نہ سکے، نہ ان کو انصاف دلا سکے اور نہ ان کو اتنی ہمت ہوئی کہ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کر سکے۔ ایسے وقت میں یہ کنٹری اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آئی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں دوستو وہ کنٹری کون سی ہے؟ وہ ملک ہے ساؤتھ افریقہ۔ ہاں دوستو، ساؤتھ افریقہ۔ اسرائیل نے فلسطین میں جنوسائیڈ یعنی نسل کشی کی اس کے بہت سارے ثبوتوں کو لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کیا۔ سارے ایویڈنس دیکھنے کے بعد ایک حد تک کورٹ نے بھی مانا کہ اسرائیل نسل کشی میں ملوث ہے۔ کورٹ نے اسرائیل کو چند نصیحتوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مقدمہ آج بھی چل رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حق کی جیت ہوگی یا ناحق کی۔ شرم آنی چاہیے ان اسلامک کنٹریز کو جو کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، لیکن ہزاروں معصوم بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ تعریف تو ان فلسطینیوں کے جوان مردوں کی کرنی ہے جو بھوکے پیاسے بے گھر ہو کر بھی اسرائیل فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بیت المقدس ہمارا ہے، اس کے لیے ہم ہمیشہ قربان ہونے تیار ہیں۔ فلسطین کے لوگوں کی ہمت دیکھو دوستو، یہ ایک بوڑھی عورت جس کے خاندان کے 45 لوگ شہید ہو گئے،